السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ایک 7 بھائیوں اور ایک بہن کے بارے میں ہے۔ جو 7 بھائی اپنی بہن کو پکا کر کھا جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں 7 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ وہ سارے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بھائی شکار کے لیے جاتے، شکار کر کے لے آتے اور بہن پکاتی اور وہ کھا لیتے۔ اسی طرح روز ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بہن گھر کے سارے کام کرتی تھی اور وہ سارا دن ہنسی خوشی اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی، پھر کھانا پکاتی۔ جیسے ہی وہ شکار کر کے آتے تو جو لاتے وہ کھانا بنا لیتی اس کا اور سب کو پیش کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ بھائی اس کے روز شکار کے لیے جاتے تھے اور جنگل میں جا کر شکار کرتے تھے۔ ایک دن سے انہیں کوئی شکار نہیں مل رہا تھا۔ اس کی بہن کو کچھ بھی پکانے کو نہیں مل رہا تھا گوشت، اس لیے وہ سبزیاں ہی پکائی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ پالک کاٹ رہی تھی کہ اس کی انگلی کے اوپر کٹ لگ گیا۔ وہ بھائی جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب اس کی انگلی پر کٹ لگا تو اس نے سوچا یہ خون میرے بھائی نہ دیکھ لیں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کو چادر سے صاف کر لیا جائے۔ پھر اس نے سوچا اگر چادر دیکھ لی تو بھائی پریشان ہو جائیں گے، پوچھیں گے یہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دیوار سے صاف کرنے لگی، پھر اس نے وہ بھی صاف نہ کیا۔ پھر وہ جو پالک کاٹ رہی تھی اسی کے ساتھ صاف کرتی گئی، اس نے اسی طرح پکا لیا۔ جب وہ گھر آئے بھائی انہوں نے وہ سبزی کھائی تو ان کو ذائقہ بڑا انوکھا لگا۔ انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا یہ تم نے کس طرح پکائی ہے؟ اس نے اپنے بھائیوں سے چھپا لیا کہ اس میں خون شامل ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، جیسے روز پکاتی ہوں ویسے ہی ہے، وہ سارے مسالے ویسے ہی ڈالے ہیں۔ لیکن ان کے بھائیوں کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ ان کو کھانا پہلے سے زیادہ لذیذ لگا تھا۔ اس کے بھائی جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں جا کر بھی یہی بات سارا دن شکار ڈھونڈتے رہے۔ جب ان کو کوئی شکار نہ ملا تو وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ بہن سے جا کر پوچھا جائے۔ وہ دوبارہ گھر آئے تو اس کی بہن روز کی طرح روٹین کے مطابق اپنے گھر کے سارے کام کرتی اور پھر کھانا پکاتی اور بھائیوں کو پیش کرتی۔ بھائیوں نے اس سے پوچھا بہن یہ کھانا کیسے پکایا تھا؟ اس کے تینوں بڑے بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ نہیں، یہ کھانے کا ذائقہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کل والی سبزی پکا کر کھلاؤ۔ اس نے ویسے ہی کل والی سبزی پکا کر کھلائی لیکن ان کو ذائقہ ویسا نہ لگا۔ وہ اپنی بہن کو مجبور کرنے لگے کہ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے ساری بات بتا دی تو بھائی بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اگر بہن کے خون کا ذائقہ اتنا مزیدار ہے تو اس کا گوشت کتنا مزیدار ہوگا۔ وہ اس کو پکا کر کھانے کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ 6 بھائی راضی تھے، وہ ایک راضی نہیں تھا۔ وہ 6 کے سامنے بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو رشتہ کے بہانے لے گئے کہ تمہارا رشتہ کرنا ہے تو ادھر جاؤ، کیئر لڑکا دیکھ لیتے ہیں اور گھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کو جنگل میں لے گئے، ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ باری باری سب نے تیروں کے ساتھ اس کو مارنا چاہا، کسی کا بھی تیر اس کو نہیں لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی نے کوشش کی، اس نے 3 تیر مارے، تینوں نہیں لگے۔ جب وہ تیر مارنے لگتے تو بہن فریاد کرتی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اگر جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے بچا لے گا۔ وہ تیر دور سے گزر جاتے، پھر دوسرے بھائی، تیسرے بھائی، اس طرح 6 بھائیوں نے تیروں سے اس کا نشانہ لیا، کسی کے سے بھی تیر نہ لگا۔ وہ سب سے چھوٹے بھائی کو کہا تم تیر مارو۔ اس بہن نے دعا کی کہ یا اللہ میرے چھوٹے بھائی کا تیر مجھے لگ جائے، نہیں تو یہ بھائی مجھے اس بھائی کو مار دیں گے۔ اس کا تیر لگ گیا، وہ بہن کو ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بہن کو پکا کر کھا لیا۔ جو اس کے باقی کچھ جسم کے حصے بچے انہوں نے کہا اس کو اس گڑھے میں دفن کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ جیسے ہی گڑھے میں دفن کیا کچھ عرصے بعد وہاں ایک گوشت کا درخت نکل آیا۔ گوشت کا درخت
بہت ہی حیران کن تھا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، اس نے وہ گوشت والا درخت دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ گوشت والے درخت سے اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بجلی گرجی، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ تم جاؤ بستی میں ان سب کو جس نے بھی یہ سب کیا ان کو سزا دلواؤ۔ وہ اللہ والا اسی درخت سے ایک بین بنائی اور وہ بین والا بن کر بستی میں شامل ہو گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ وہ سب سے پہلے جس گھر پر آیا وہ بڑے بھائی کا گھر تھا۔ اس گھر کے آگے آ کے بین نے بولنا شروع کر دیا کہ یہی وہ ظالم ہے جس نے میرے گوشت کے ٹکڑے کر کے پکا کے مجھے کھایا ہے۔ وہ بہن ویسے ہی بول رہی تھی اس کی۔ وہ بڑے بھائی نے اس کی آواز سن لی تو وہ سب کی شادیاں ہو گئی تھی۔ سب اپنی 6 بھائی اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی اب بھی کنوارا تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ جب اس کی بیوی کو اس نے بولا بڑے والے نے کہ جلدی سے جاؤ اس کو خیرات دے دو تاکہ یہ جلدی سے جہاں سے چلا جائے۔ ایسے ہی وہ 6 کے دروازے پر گیا تو بین ایسے ہی بولتی اور ان کو قصوروار ثابت کر دی۔ جب وہ چھوٹے کے دروازے پر آیا تو بین رونے لگی اور کہنے لگی یہ میرا بڑا بھائی چھوٹا سب سے بھائی بڑا پریشان رہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم پیدا کیا ہے، جیسے ہی اس کی پریشانی دور کر دے۔ وہ اسی طرح بہن ان کے لیے فریاد کرتی۔ ایک دن وہ بین والا اس کی ساری کہانی سنی اس سے تو وہ بین وہاں رکھ کر چلا گیا۔ کہتا یہ بہت ضروری بین ہے، تم اس کو لے کر رکھو ادھر، میں تم سے شام میں لے لوں گا۔ وہ اسی طرح بین کو ادھر رکھ کر چلا گیا۔ وہ چھوٹا جو بھائی تھا اس کا وہ بڑا پریشان ہوا کہ بین سے میری بہن کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ وہ بین وہاں رکھ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا گھر کے سارے کام کیے ہوئے ہیں، کھانا بھی پکا ہوا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا یہ کس نے کیا ہے۔ وہ اپنی بھابھی کے گھر پر گیا۔ 2-3 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر وہ اپنی بڑی بھابھی کے گھر پر گیا کہ بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں کہ گھر کا سارا کام بھی کر دیتی ہیں، کھانا بھی پکا دیتی ہیں۔ بھابھی نے کہا میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کروں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، واپس آیا۔ وہ جب اللہ والا آیا تو اس نے سارا قصہ اس کے سامنے پیش کیا۔ چھوٹے بھائی نے چھپ کر دیکھ لیا تھا کہ بین سے ایک لڑکی نکلتی ہے اور سارے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ وہ اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ جب واپس آیا تو چھوٹا بھائی نے سارا قصہ اس کو بیان کر دیا۔ چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر اللہ والا بھی بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا بین سے ایک لڑکی نکلی ہے، اس کے گھر کے کام کر رہی ہے۔ اس نے اوپر سے جا کر اس لڑکی کو پکڑ لیا اور کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کی چھوٹی بہن ہوں، مجھے اس کی بڑی فکر رہتی ہے، اس لیے میں اس کے کام کر کے اس کے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ وہ یہ بات سن کے کر کے واپس بین میں چلی گئی۔ وہ چھوٹا بھائی اس اللہ والے کے سامنے زار کتار رونے لگا، کہا مجھے مسلمان کر دو تاکہ میں بھی اللہ کی عبادت کر سکوں، شاید مجھے کوئی سکون مل سکے۔ وہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی نماز پڑھتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ وہ اللہ والا اپنی بین لے کے جانے لگا تو لڑکے نے فریاد کی کہ اس بین سے میری بہن کو باہر نکال دو تاکہ مجھے کچھ سکون مل جائے اور میں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی فریاد کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک اللہ والا دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے، پلیز میرے حق میں دعا کریں۔ اس نے دعا کی تو وہ قبول ہو گئی۔ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بین سے اس کی بہن نکل آئی۔ وہاں سے گوشت کا جو درخت تھا وہ بھی غائب ہو گیا اور اس کی بہن صحیح سلامت اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر نازل ہوا کہ ایسی آسمان پر بجلی کڑکی کہ اس کے 6 کے 6 بھائی کے گھروں پر گری اور سب کے سب اس گھر میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور 6 کے 6 بھائی
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پلیز ہمارے چینل اردو کہانیوں کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔